كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اما بعد۔ آج کا یہ درس قرآن ہمارے دل عزیز ساتھی اسلامی تحریک جماعت اسلامی کے رکن برادرم عطا اللہ کی والدہ اور رکن جماعت عبد السلام کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ وقت اگرچہ غم کا وقت ہے، دل دکھا ہے، ظاہر ہے کہ جب کسی کا عزیز محبوب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ فطری امر ہے، اور پھر رشتہ بھی والدہ جیسا، اہلیہ جیسا، لیکن ایک مومن کے لیے بڑے سے بڑا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیتا ہے۔ ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر دوسری کوئی دولت نہیں ہے۔ بظاہر اس دنیا کی زندگی میں اس کی قدر و قیمت محسوس نہ ہو، لیکن روز محشر جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن مجرم الگ ہو جائے، اور اللہ کا یہ حتمی فیصلہ کہ جو ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کیفیت دیکھ کر کے کافر لوگ اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ دنیا میں ایمان اختیار کر لیتے، آج یہ انجام ان کا نہ ہوتا۔ قرآن نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ مجرم اس وقت اگر اسے فدیہ دینے کا اختیار دے دیا جائے کہ فدیہ دے کر عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، تو اپنے بیوی اور بچوں کو، بہن بھائی کو، ماں باپ کو، اعز اور اقارب کو، دنیا کے تمام انسانوں کو فدیے کے طور پر پیش کر دے گا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو، میری جان اس سے چھڑا دو۔ قرآن نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ مجرم کے پاس زمین جتنا سونا ہو تو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس سب کو دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان جو بندہ مومن کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کے عظیم فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہی ہے کہ انسان غم کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ غم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ غم کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی
بندہ مومن کا تعلق اس کے خالق، اس کے مالک، اس کے حاکم کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ خوشی ہو تو سب سے بڑی عید کی خوشی ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ادا ہوتی ہے۔ غم ہو، سب سے بڑا غم موت کا ہے، میت کا ہے، نماز جنازہ اس وقت ادا کی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بندہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس ایمان اور اس غم کی کیفیت، اس میں ایمان کے فوائد، اس میں سے ایک یہ ہے، ایک واقعے کے ذریعے اس کو میں واضح کر دیتا ہوں۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا صحابی رسول ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل از اسلام ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب مر جائے تو دوبارہ اس میں زندگی نہیں آ سکتی۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ لہذا اس عقیدے کے مطابق سیدہ خنسہ جو اس وقت حالت شرک میں تھی، انہوں نے یہ سوچا میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اب تو کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس غم کی وجہ سے انہوں نے ایک نظم لکھی، مرثیہ لکھا۔ وہ اتنا درد انگیز تھا کہ جو بھی اس کو سنتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایمان نہیں ہے، غم اس پر حاوی ہے۔ یہی سیدہ خنسہ ہے، اب ایمان لا چکی ہے، صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ اسی سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا کے 4 جوان بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 جوان بیٹے۔ اس کی خبر جب سیدہ خنسہ کو ملتی ہے تو فخر سے کہتی ہے میں وہ خاتون ہوں جس جنت میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ اب غم نہیں ہے، اب پریشانی نہیں ہے، اس ایمان کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے وہ سکون اور اطمینان انہیں حاصل ہو گیا کہ ہم دوبارہ جنت میں ملاقات کریں گے۔ لہذا بندہ مومن کا دنیا میں کوئی بھی عزیز رخصت ہو جائے، والد رخصت ہو جائے، والدہ رخصت ہو جائے، بھائی اور بیوی رخصت ہو جائے، ایمان اسے یہ توانائی فراہم کرتی ہے غم نہ کرو، دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اصل زندگی اور حقیقی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 90 اور 100 سال لازماً اس دنیا سے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں آیا ہمیشہ رہے گا۔ سب کا اتفاق ہے موت کے بعد یہاں سے اللہ کے حضور پیشی ہے، اور حقیقی زندگی دوسری زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جب بندہ مومن کو اس بات کا یقین اور ایمان ہے کہ یہ عارضی طور پر ہم یہاں مقیم ہے، جانا سب نے وہی ہے، اطمینان حاصل ہے، سکون حاصل ہے۔ آج ہماری جدائی ہوئی ہے، آج ہمارا بھائی رخصت ہوا، ہماری ماں رخصت ہوئی، ہمارا باپ رخصت ہوا،
لیکن ایک وقت آ جائے گا ہم جنت میں پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اصل زندگی تو وہی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں بڑے سے بڑا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ وقت جہاں پر ہمیں غم کی جانب لے گیا، یہی وقت در حقیقت ہمیں تذکیر کی جانب بھی لے جا رہا ہے۔ ہر انسان کو اس حوالے سے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ آج ہم نے ایک خاتون کو رخصت کیا، کل ہمیں کوئی رخصت کرے گا۔ یہی جمعہ ہفتہ اتوار پیر کا دن ہوگا، جنوری فروری چل رہا ہوگا، شوال رمضان کا مہینہ ہوگا، صبح شام رات کا وقت ہوگا، فرشتہ آ جائے گا، چاروں ناچار اس دنیا سے جانا ہوگا۔ لہذا یہ تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ وہ تو گئے، تم بھی جانے والے ہو۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح اور اپنی فکر کر لو۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے دی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان میری عبادت کرے گا۔ دوسرے کا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اس زمین پر میرا خلیفہ ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنا لینا، اپنے گھر کی زندگی کو اس کے مطابق بنا دینا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی خلافت یہ ہے کہ جو اختیار اللہ نے آپ کو دیا، جو قوت اور صلاحیت آپ کو اللہ نے بخشی ہے، جو مقام اور مرتبہ اس دنیا کی زندگی میں آپ کو حاصل ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی شریعت کو اس زمین پر اپنے دائرہ اختیار میں عملاً قائم، رائج، نافذ کرنا۔ زندگی کی گاڑی قرآن و سنت کے مطابق رواں دوا رہے، یہ ہے خلافت کی ذمہ داری۔ اور جس دائرے میں اس کا اختیار نہیں ہے، پھر اس کے لیے ایک نیک اجتماعیت اختیار کرنا، جس طرح جماعت صحابہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرو۔ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو، وقت کے طاغوت کو چیلنج کر دو۔ کبریائی، بڑائی ایک اللہ کی ہوگی، زمین پر خدائی اور کبریائی کا کوئی حق نہ ابو جہل کو ہے، نہ ابو لہب کو ہے، نہ عتبہ اور شیبہ کو ہے، نہ قیصر و کسریٰ کو ہے۔ قانون، نظام، دستور، آئین ایک اللہ کا ہوگا۔ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا۔ لہذا انہوں نے اس مشن کا آغاز صفر سے کیا تھا۔ کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ ابتدا گھر سے کی، سیدہ خدیجہ، پھر ابو بکر، پھر سیدنا علی، پھر اس کے بعد زید بن حارثہ، ابتدائی افراد، پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود، پھر عثمان بن عفان، اور پھر دھیرے دھیرے 40 افراد تیار ہوتے ہیں۔ دار ارقم میں اس اجتماعیت کو منظم کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قدم بقدم تحریک آگے بڑھتی ہے۔ 13 سال کا عرصہ دور مکی کا ہے، آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے۔ یہ آزمائش کس نے دی ہے؟ سیدنا بلال آتے ہیں، سیدنا خباب بن ارد سامنے آتے ہیں، سیدہ سمیہ سامنے آتی ہے۔ یہ اولین دور کے مجاہدین تھے جنہوں نے اقامت دین کا، اظہار دین کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ وَنَصَرُوهُ، یہی وہ صحابہ تھے جو پیغمبر کے مددگار ثابت ہوئے۔ پھر اس کے بعد دور مدنی ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ تبوک پر تک ایک تسلسل ہے۔ ان تمام غزوات میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں اظہار
کام ہوا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری اور مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے ذریعے مکمل کیا۔ لہذا آج کے دور میں بھی خلافت کی جو یہ ذمہ داری ہے، اس کا پہلا مرحلہ جیسے میں نے ذکر کیا، جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں آپ اپنے دائرے میں خود اس کام کو کریں گے۔ گھر کا دائرہ ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا فرم ہے، آپ کا کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں، علاقے کے کونسلر ہے، علاقے کے ایم پی ہیں، علاقے کے ایم این اے ہیں، قوم اور برادری کے سربراہ کی حیثیت آپ کو حاصل ہے۔ اپنے دائرے میں دین کے مطابق عمل کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جس دائرے میں آپ کو اختیار نہیں ہے، جماعت صحابہ کی طرح نیک اجتماعیت، ایک اچھی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہوگا۔ یہ مقصد زندگی لہو و لعب کی نظر نہ ہو جائے، بے مقصدیت کی طرف نہ چلی جائے، شیطان و نفس کی خواہشات کی راہوں پہ نہ چلی جائے۔ الحمدللہ برادرم عطا اللہ ایک اسلامی تحریک کا کارکن، ایک اسلامی تحریک کا سپاہی ہے، رکن جماعت کی حیثیت سے موجود ہے، اس نے اپنی زندگی کے مشن کو سمجھ لیا ہے۔ لہٰذا خلافت کی یہ ذمہ داری اگر آپ نے ادا کرنی ہے، اس نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہوگا، تب جا کر کے خلافت کی اس ذمہ داری کو بحسن خوبی اپنے دائرے تک ادا کر پائیں گے۔ لہذا عبادت اور خلافت یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے امتحان اور آزمائش بھی بنا دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، تمہارا امتحان وہ لے رہا ہے تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہٰذا یہ 40 سال، یہ 60 سال، یہ 90 سال کی زندگی، اس میں جو ہے انسان نے جو کچھ کرنا ہے وہی سب کچھ نتیجے کے طور پر قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھی پہچانے، اپنی حیثیت کو بھی جانے، اپنی ذمہ داری کو بھی پہچانے اور اس کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اور اس مضمون کو سورہ العصر میں اس طرح ادا کیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا زمانہ، یہ پورا زمانہ بازی انسان کے سامنے گواہ اور شاہد بن کر کے کھڑا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ انسان خسارے میں ہے، تاریخ انسانی بتا رہا ہے انسان خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جس نے 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لی۔ نمبر 1 ایمان لے آیا، نمبر 2 اس ایمان کے مطابق نیک اعمال کر لیے، نمبر 3 وہ حق کا داعی بن کر سامنے کھڑا ہو گیا، نمبر 4 اس راہ میں آنے والی ہر مشکل و پریشانی کو اس نے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا، استقامت کا نمونہ بن کر کے میدان عمل میں موجود رہا۔ جو ان 4 اوصاف سے متصف ہوگا یہی انسان کامیاب ہوگا، اور جو ان 4 صفات سے خالی ہوگا، اگر 1 صفت ہے تب بھی ناکام ہے، 2 صفت ہے تب بھی ناکام ہے، 3 صفت ہے تب بھی ناکام ہے، جب تک ان 4 اوصاف کو پورا نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زمانہ گواہی دے رہا ہے، زمانہ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ زمانہ بتا رہا ہے آدم کامیاب، ابلیس ناکام، زمانہ بتا رہا ہے ابراہیم کامیاب، نمرود ناکام، زمانہ بتا رہا ہے موسیٰ کامیاب، فرعون ناکام، زمانہ گواہی دے رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب، ابو جہل ناکام۔ آج تک کی تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو ان 4 اوصاف سے متصف ہوگا وہی در حقیقت کامیاب ہوگا۔ لہذا ہر انسان کو اس موقع پر اپنا جائزہ اور احتساب لے لینا چاہیے، اس کی ایمان کی کیا کیفیت ہے، اس کے نیک اعمال کی کیا کیفیت ہے۔ یاد رکھیے یہ جو اعمال صالحہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو نیک عمل میں کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے مسجد میں بیٹھ جاؤ، کسی کونے خدرے میں چلے جاؤ، ذکر و تسبیح کو اپنے پر لازم کر لو، چلہ کشی کر لو، یہ ناقص تصور ہے۔ نیک اعمال جب میں کہتا ہوں تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی وفاداری میں بسر ہونی چاہیے۔ اگر وہ مسجد میں ہے، اللہ کی عبادت ذکر کے ذریعے کر رہا ہے، تلاوت کے ذریعے کر رہا ہے، نفل نماز اور فرض نماز کے ذریعے کر رہا ہے، یقیناً یہ عمل صالح ہے۔ لیکن صرف یہ عمل صالح نہیں ہے، اس مسجد کے دائرے سے جب وہ نکلا، اپنی دکان پر وہ پہنچا، اب دکان کے اوپر نیک عمل اس کا یہ ہوگا کہ وہ کسی گاہک کے ساتھ معاملہ کرے گا تو پھر اس میں دھوکہ نہیں دے گا، اس کو غلط سودا نہیں دے گا، اس کے تول میں کمی نہیں کرے گا، اس کو جو ہے ناقص شے نہیں دے گا، یہ اس کا نیک عمل ہوگا۔ سچائی کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کرے گا۔ اگر وہ گھر پر موجود ہے، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اس کے حقوق ادا کرے۔ بحیثیت باپ اس کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ یہ ہے نیک عمل۔ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے پڑوسی اس سے پریشان نہ ہو، اس سے جو ہے دل میں تکلیف نہ محسوس کرتے ہو، یہ نیک عمل ہے۔ سود وہ نہ لے، رشوت وہ نہ لے، جھوٹ وہ نہ بولے، غیبت کسی کی نہ کرے، بہتان کسی پہ نہ لگائے، یہ تمام گناہوں سے وہ پاک اور صاف رہتا ہو، وہ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو، نیکی کا ذریعہ ہو، لوگوں کو بھلائی پہنچا رہا ہو، اقامت دین کی جد و جہد میں سرگرم ہو، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ لہذا بندہ مومن 24 گھنٹے جب اللہ کی اطاعت میں بسر کرے گا، اللہ کی وفاداری میں بسر کرے گا، یہ عمل صالح ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، یہ شب و روز کہاں بسر ہو رہے ہیں۔ یہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ایک حرف نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک عمل لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ دائیں فرشتہ نیک اعمال لکھ رہا ہے، بائیں فرشتہ برے اعمال لکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لہذا یہ غم کا وقت مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ ہماری انفرادی زندگی، ہماری گھر کی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی کن اصولوں پر قائم ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں نقص اور عیب موجود ہے، ابھی وقت موجود ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ موت کے بعد پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا، اور اس منظر کو قرآن نے اس طرح بیان کیا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ فرمایا جب کسی کافر، مشرک اور باغی نافرمان انسان پر موت آتی ہے، حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اوہو یہ میں کیا کر گیا۔ اب وہ چیخ اور پکار کرتا ہے، یہ اظہار اپنے رب کے سامنے کر رہا ہے، اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اب تو اس کے بعد برزخ یعنی قبر کی زندگی ہے، قیامت تک اس میں پڑا رہے گا۔ اور جب سور پھونک دیا جائے گا، انسان اپنے قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، اپنے رب کی دربار کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے فلا انساب بینہم، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے باپ باپ نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، مطلب آیت کا یہ ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی کامیاب ہے، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہی ناکام ہے۔ یاد رکھیے پلڑا بھاری ہوگا ایمان کی صورت میں، پلڑا بھاری ہوگا اعمال صالحہ کی صورت میں، یہی دو چیزیں انسان کے کام آئیں گی۔ یہ ہوگا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ آپ میت کو دعا دیتے ہیں، امام صاحب بھی دعا کراتے ہیں، اس دعا میں دو باتیں ذکر ہوتی ہیں، اور اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو در حقیقت ایک ہی دعا ہوتی ہے۔ وہ دو دعائیں کیا ہے کہ اے اللہ اس کی تمام نیک اعمال قبول فرما، اور اے اللہ اس کی تمام غلطیوں سے صرف نظر فرما۔ یہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور دعا نہیں ہوتی ہے۔
ان دو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما. مغفرت ہوگی جنت ملے گی، مغفرت ہوگی رب کی رضا ملے گی. یہ ہے کل خلاصہ اس دعا کا. نہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، نہ آپ نے کبھی امام صاحب کو یہ دعا کرتے سنا ہوگا کہ اے اللہ فلاں حاجی صاحب بڑا مالدار تھا، اے اللہ اس کی مالداری کو قبول فرما، اے اللہ اس کا بہت بڑا بینک بیلنس تھا قبول فرما، اے اللہ اس کے بڑے کارخانے تھے قبول فرما، اے اللہ یہ بہت مشہور آدمی تھا، اے اللہ قبول فرما. آپ نے دعا کی اس طرح؟ کبھی امام سے یہ دعا سنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ان سب کا تعلق اس دنیا کی زندگی تک ہے. بس ادھر روح نکلی، ادھر ان تمام چیزوں سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے ہم حقیقی وارث ہیں. مطلب یہ ہے آج تم جا رہے ہو، تمہارا بیٹا وارث بن گیا، پھر تمہارا بیٹا جائے گا، اس کا بیٹا وارث بنے گا، پھر وہ بھی جائے گا، اس کا بیٹا وارث بنے گا. اللہ فرما رہا ہے آخری وارث میں ہی ہوں گا. یہ سب کچھ سمیٹ کر کے واپس میری طرف آ جائے گا. تمہارے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ تمہارا ایمان ہوگا، تمہارا نیک عمل ہوگا. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. اللہ فرما رہا ہے آگے نا میرے پاس تنہا، جس طرح دنیا میں تنہا بھیجا تھا. بندہ جب دنیا میں آتا ہے اکیلا آتا ہے، خالی آتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے صرف کفن نما کپڑا صرف اس کی ستر پوشی کے لیے ساتھ جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک چیز بھی ساتھ نہیں جاتی ہے. سب کا سب یہی رہ جاتا ہے. اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح واضح کیا کہ جب انسان قبر کی طرف جاتا ہے زیادہ سے زیادہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. اس کا عمل جاتا ہے، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اس کا مال چلا جاتا ہے. مال سے مراد گاڑی ہے یا کوئی اور شے ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن تدفین کے بعد اس کے ورثہ گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کا مال ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ رہ جانے والی چیز اس کا عمل ہے. یہ ہے کل کمائی دنیا کی زندگی کی. اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی. اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں واضح کیا. ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا. بس باقی تمہارا مال نہیں ہے. جس گاڑی کے آپ آج مالک ہیں، جس بینک بیلنس کے آج آپ مالک ہیں، جس دکان کے آج آپ مالک ہیں، کل اس کا کوئی اور مالک بننے والا ہے. تمہارا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں واضح کیا. ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہر شخص کو اپنا مال عزیز ہے، کوئی دوسرے کے مال سے محبت نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، باقی یہ تمہارا مال نہیں ہے. تم اس سے محبت نہ کرو، تم اس کی طرف متوجہ نہ ہو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو. یہی وجہ ہے آپ نے صحابہ کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت موجود تھی، جنت کی طلب موجود تھی، جہنم کا خوف ان کے دلوں میں موجود تھا. صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں. ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر شخص ہوتا ہے. مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی جگہ چلا گیا ہے، 2 دن
5 دن 10 دن 1 سال کچھ عرصے کے لیے رہتا ہے، جو کسی مقام پر رہتا ہے وہاں پر اگر اس کو اندازہ ہے مجھے یہاں سے جانا ہے، کوچ کرنا ہے، وہاں بنگلے نہیں لیتا ہے، وہاں بلڈنگیں نہیں بناتا ہے، وہاں پر دنیا نہیں سجاتا ہے، بقدر ضرورت دنیا کی اشیاء کو استعمال میں لا کر کے پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آتا ہے، اس کو مسافر کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت راہ گزر کی ہے۔ راہ گزر ایسے ہے، مثال کے طور پر آپ گاڑی میں بیٹھے بس میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کسی ہوٹل پر یا کسی اسٹیشن پر گاڑی رک جاتی ہے، آپ کو پتا ہے 10 منٹ کے لیے گاڑی رکی ہے، 15 منٹ کے لیے گاڑی رکی ہے، تو پھر اس کے بعد اترنے کے آپ وہاں پر تخت نہیں لگاتے ہیں، تکیے گاؤں نہیں لگاتے ہیں، بڑا انتظام نہیں کرتے ہیں، فوری جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو کر کے فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں راہ گزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح رہو، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح واضح کیا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبو دے اور پھر اس کے بعد دیکھ لے اس کے انگلی پر کتنا پانی ہے، ایک قطرہ، فرمایا یہ ہے دنیا کی زندگی، اور اس کے بالمقابل سمندر، فرمایا یہ آخرت ہے۔ سمندر پھر بھی محدود ہے اور آخرت لا محدود ہے، لہذا عقل مند انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی قدر کر لے، اس کو نہ تو لہو و لعب میں گزارے، نہ دنیا داری میں گزارے، نہ نفس و خواہش کی پیروی کرتے ہوئے گزارے، بلکہ اس روز و شب کو اس طرح استعمال کرے کہ اس کے نتیجے میں اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ کامیاب تاجر وہی ہے جو اپنے برف کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا سودا ٹھیک ٹائم پر کر لیتا ہے، 2 پیسے کما لیتا ہے۔ ناکام تاجر وہ ہے جو برف کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ برف گھل جاتی ہے، اصل سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی برف کی مانند ہے جو دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان قدم بقدم موت کی طرف جا رہا ہے، قدم بقدم رب کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان لمحات کو، ان اوقات کو لا یعنی کاموں میں بسر نہ کیا جائے، بے مقصدیت میں نہ بسر کیا جائے، بلکہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر کے آخرت و جنت کو ٹارگٹ بنا کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، یہی انسان در حقیقت آخرت میں کامیاب ہوگا۔ لہذا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اسی کو بیان کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرما رہا ہے یہی کامیاب ہے۔ لہذا اسی کو معیار بناؤ گے، رہ گئی دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت کو ایک جملے میں بیان کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بظاہر انسان یہاں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے، اچانک موت آئے گی، پھر انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سامان ہے دھوکے کا۔ ابھی گزشتہ دنوں میں آپ کے علاقے میں آیا تھا 22 سالہ نوجوان بچہ، نہ اس کے وہم و گمان تھا، نہ آپ کے وہم و گمان میں تھا کہ یہ بچہ اچانک ہم سے چلا جائے گا، لیکن موت کسی کو نہیں دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ بچپن کو دیکھتی ہے، نہ لڑکپن کو دیکھتی ہے، عین مقررہ وقت پر آ جاتی ہے۔ لہذا دنیا جو اس نے بنائی، جو سجائی، جو اس کے منصوبے تھے، سب کے سب درے رہ جاتے ہیں اور انسان سب کچھ کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی طرف چل پڑتا ہے۔ لہذا فرمایا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خواب کی حالت میں ہے، اور جب موت کا جھٹکا پڑے گا اس وقت آنکھ کھل جائے گی۔ اس آنکھ کے کھلنے سے پہلے اپنے دل کی آنکھ کو کھولیں، اپنے دماغ کی آنکھ کو کھولیں اور آخرت کے لیے دنیا کی زندگی گزار لیں، تب کہیں جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔